اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لا تعلق ہو جائے، اس سے بات نہ کرے یا اس سے دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک اخلاقی بہت بڑی برائی کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کینہ اور بغض۔ دوستو، دل کی جو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہے تو ان بڑی بڑی بیماریوں سے ایک بیماری کا نام کینہ اور بغض ہے۔ دیکھیے، یہ بیماری جب ہمارے دلوں میں ہوتی ہے تو یہ ہمارے دل کو آلودہ کر لیتی ہے، اور جب دل آلودہ اگر ہو جائیں تو یہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ وہ صحابی کا مشہور واقعہ جس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی تھی، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہمارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، وہ اگر صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا۔ لیکن دوستو، یہ جو کینہ اور بغض کا جو مسکن اور جو گھر ہوتا ہے وہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ تو اس کینہ اور بغض کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کینہ اور بغض کسے کہتے ہیں۔ تشریح علماء اکرام نے یہ لکھی ہے کہ جب ہمارے دلوں کے اندر کسی کے تعلق سے دشمنی اور عداوت کے جذبات ہوں، اور وہ جذبات بہت دیر پا اگر ہوں، تو اسے کینہ اور بغض کہتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے دلوں کے اندر کسی سے دشمنی رکھیں، کسی سے نفرت رکھیں، اور جب یہ دشمنی اور نفرت کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس سے دوری اختیار کریں گے، اس کا برا ہم سوچیں گے، اس سے نفرت ہم کرنے لگیں گے۔ تو کینہ اور بغض کو اسلام کے اندر سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو مومنین کے تعلق سے کینہ اور بغض سے پاک اور صاف کر دے۔ جنت کی جو خوبیاں بیان ہوئی ہے قرآن کے اندر، اس میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ تمام جنتیوں کے دلوں سے کینے اور بغض کو نکال دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا، اور ان کے دل ایک دم بالکل صاف ہوں گے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کینہ اور بغض سے پاک رہنے کی تعلیم دی ہے، تو اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی سی زندگی گزاریں، کیونکہ جنت کے اندر کینہ اور بغض کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کینہ اور بغض نہ رکھو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ دوستو، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور بغض ہوتا ہے تو دوریاں بڑھتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہے، آدمی تعلقات کو توڑ دیتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی دیگر برائیاں جنم لیتی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات بند کر دے، یا اس سے لا تعلق ہو جائے، یا اس سے اپنے تعلقات کو توڑ دے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کینہ اور بغض کی وجہ سے کتنی دوریاں ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، کتنے ایسے قریب کے تعلقات ہیں جو دور ہو گئے ہیں۔ بھائی بھائی سے دور ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے دور ہے، ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی سے نہیں بنتی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لا تعلق ہو جائے، اس سے بات نہ کرے یا اس سے دور ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی لرزہ طاری کرنے والی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو تمام لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اللہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر کینہ اور بغض ہوتا ہے ایسے لوگوں کا معاملہ بھی جب اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ابھی ان کے معاملے کو رہنے دو، ابھی ان کو معافی نہیں ہے، جب تک کہ یہ ایک دوسرے کو سے صلح نہ کر لیں، ایک دوسرے سے کمپرمائز نہ کر لیں، اور ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو کینہ اور بغض سے صاف نہ کر دیں۔ دوستو، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جن 2 قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے اس میں سے ایک شرک کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپس میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ جو برائی ہے اس کی تشریح، اس حدیث کی تشریح بڑی دل نشین انداز میں سیرت النبی کے اندر سید سلیمان ندوی نے کی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ پورا اسلام دو چیزوں میں منقسم ہو سکتا ہے، ایک ہے حقوق العباد اور دوسرا ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کے حوالے سے شرک سب سے بڑی برائی ہے جو حقوق اللہ کے راستے میں آڑ بنتی ہے، اور حقوق العباد کے راستے میں ایک بڑی برائی کینہ اور بغض ہے۔ یعنی جب آدمی کے اندر شرک ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کے اندر کینہ اور بغض ہوتا ہے تو وہ بندوں سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی جب شرک ہوگا تو اللہ کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، اور جب دلوں میں کینہ اور بغض ہوگا تو بندوں کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو دوستو، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کینہ اور بغض سے پاک اور صاف کر دے۔ جزاک اللہ۔